السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ کی ہوسٹ نیلم، اور نیلم آپ کو اپنے چینل میں ویلکم کرتی ہے۔ شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو اللہ پاک کا نام لے کر، جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ میں اپنے سبھی سننے والوں کے لیے یہ دعا کرتی ہوں کہ میرے سبھی سننے والے ہمیشہ شاد اور آباد رہیں، جہاں رہیں خوش باش رہیں۔ اللہ پاک کی رحمت بھرا سایہ ہمیشہ ہم سب کے اوپر قائم اور دائم رہے، اسی دعا کے ساتھ آج کی سٹوریز جنات کے قصے کہانیوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ تو لسنرز، آج کی جو پہلی خوفناک کہانی ہے، یہ اٹلی سے میرے ساتھ سمی نے شیئر کی ہے۔ سمی کہتے ہیں کہ آج میں آپ کے ساتھ اٹلی کا ایک بہت ہارر آئی لینڈ ہے جو کہ انتہائی خوفناک ہے۔ وہاں پہ جو شخص بھی جاتا ہے وہ اس مشاہدے سے خالی واپس نہیں آتا کہ وہاں پہ جنات نہیں ہیں۔ وہاں پہ مختلف لوگوں نے اس چیز کا مشاہدہ کیا اور لوگ وہاں پہ باقاعدہ جنات کے ہونے کا اقرار کرتے ہیں۔ وہ ایک ایسا آئی لینڈ ہے جس کی تاریخ وہ بتاتے ہیں کچھ اس طرح کہ وہاں پہ پرانے وقتوں میں، بہت پہلے کی بات ہے، وہاں پہ ان لوگوں کو لایا جاتا تھا جن کو ایسی بیماری، یعنی کہ جس کو ہم کہتے ہیں اپنی زبان، وہاں پہ جذام کے جو مریض ہوتے ہیں، یعنی وہ لوگ جن کے جسم کے اوپر ایسی نعوذ باللہ بیماری لگ جاتی ہے جو کہ لا علاج ہوتی ہے، جس کو پنجابی میں کوڑ بھی کہا جاتا ہے اور اردو میں جذام کہا جاتا ہے۔ لا علاج بیماری جس میں انسان کے جسم کی جو شیپ ہے وہ بدل جاتی ہے بیماری کی وجہ سے، اس میں سے مطلب خون، بلڈ، اور وہ لا علاج ہو جاتا ہے۔ ایسے مریضوں کو لا کر انہوں نے اس آئی لینڈ پہ رکھنا شروع کر دیا۔ ان کی تعداد اس قدر زیادہ ہو گئی، اس مرض کا اتنا غلبہ ہو گیا، وہ کہتے ہیں، سمی بتاتے ہیں، اتنا غلبہ ہو گیا کہ وہ جو آئی لینڈ تھا وہ اس جذام کے مریضوں کے ساتھ فل ہو گیا۔ جب وہ ان کے ساتھ بھر گیا، وہ آئی لینڈ فل ہو گیا، تو انہوں نے ان لوگوں کو باقاعدہ آگ لگا دی، اور آگ لگانے کے بعد آج تک وہ کہتے ہیں کہ باقاعدہ آئی لینڈ کے اندر ایک جگہ ہے غار نما، جہاں پہ اکثر لوگ اب بھی ان کی ہڈیاں نظر آتی ہیں اکثر لوگوں کو۔ کئی سال گزر جانے کے بعد آج بھی لوگ ان ہڈیوں کو ادھر دیکھتے ہیں، کئی لوگ اس چیز کو دیکھ چکے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے بھی یہ اس کے متعلق سنا ہوا تھا، ہم سارے فرینڈس نے یہ پلان کیا کہ ہم لوگ اس آئی لینڈ پہ جائیں گے اور جا کر دیکھیں گے کہ واقعی ادھر کچھ ایسی چیز ہے کہ یہ ساری تصوراتی باتیں ہیں۔ سمی کہتی ہیں کہ مجھے اٹلی میں رہتے ہوئے تقریباً 25 سال گزر چکے ہیں، اور میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ادھر رہتا ہوں۔ ہم سارے لوگ ادھر گئے، ادھر ہم لوگوں کا بھی پہلی نائٹ تھی، ہم لوگ ادھر رات کے ٹائم پہنچے اس آئی لینڈ کے اوپر۔ مطلب وہ کہتے ہیں کہ ابھی آئی لینڈ کے اوپر تو ہم لوگ نہیں تھے، آئی لینڈ سے تھوڑی کافی دور تھے، تو ہمیں وہاں کے جو ریسیپشن بوائے تھا اس نے کہا کہ غلطی مت کرنا بھول کر بھی اس آئی لینڈ پہ رات کے ٹائم جانے کی۔ وہاں پہ دن کے ٹائم بھی وہ کہتے ہیں کہ حکومت کی طرف سے وہ آئی لینڈ سیل ہو چکا ہے اٹلی کا۔ انہوں نے اس کا نیم مینشن نہیں کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ جب آپ اپنے سننے والوں کو یہ سٹوری سنائیں گے تو جو لوگ اٹلی سے واقف ہیں وہ اس چیز کے متعلق ضرور جانتے ہوں گے۔ ہمیں اس ریسیپشن بوائے نے کہا کہ آپ لوگوں نے بالکل بھی ادھر نہیں جانا، کیونکہ اکثر لوگ ٹرپس ایسے بنا کر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے اس آئی لینڈ پہ جانا ہے، لیکن وہاں پہ جانے والا کوئی بھی شخص کبھی بھی زندہ باقی نہیں آتا۔ لیکن ہم سب دوست بہت زیادہ بہادر تھے اور ہم نے کہا کہ ہم لوگوں نے جانا ہے اور ہم لوگ ایک دفعہ اس جگہ پہ دیکھیں گے۔ نیکسٹ ڈے ہم لوگ ادھر چلے گئے، اور ادھر جب ہم لوگ گئے تو ادھر پہلے جب ہم لوگ ادھر انٹر ہوئے تو عجیب سی ہوا میں شور تھا، ہوا میں عجیب شور تھا، ایسے لگتا تھا کبھی ہوا میں چیخوں کی آواز ہے۔ اس شور کی وجہ سے ہم لوگ ادھر تھوڑی دیر رکے، تھوڑی دیر رکنے کے بعد جو سر تھا وہ اتنا بھاری ہو گیا تھا، اور اس آئی لینڈ پہ باقاعدہ اتنی شدید حبس تھی، ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے ابھی سانس بند ہو جائے گا۔ ہم سارے دوست واپس اسی ہوٹل میں چلے گئے۔ ہم اس ریسیپشن بوائے کو ہم نے بتایا کہ ہم لوگ ادھر گئے ہیں۔ اس ریسیپشن بوائے سے ہم نے اس کے متعلق، اس آئی لینڈ کے متعلق اور باتیں پوچھی، تو اس لڑکے نے ہمیں اس کے متعلق بہت سے حقائق بتائے، اور جو کہ بالکل اس کی باتوں سے لگ رہا تھا کہ وہ سچ پہ مبنی ہے۔ اس لڑکے نے ہمیں یہ بتایا کہ ادھر جب یہ لوگوں کو جلا دیا گیا تھا تو حکومت نے دوبارہ ایک دفعہ کوشش کی تھی کہ اس آئی لینڈ کو ایک دفعہ پھر سے تعمیر کیا جائے، پھر سے بارونق کیا جائے، تو وہاں پہ ایک ہاسپٹل بنا دیا گیا، مینٹل ہاسپٹل بنا دیا گیا۔ اس مینٹل ہاسپٹل میں جب ڈاکٹرز اور مینٹل لوگ وہاں پہ شفٹ ہوئے تو ان کے ساتھ بھی عجیب و غریب واقعات شروع ہو گئے۔ کچھ لوگ یہ کہتے تھے کہ باقاعدہ ادھر ایک شخص ہے جس نے ایک لڑکی کی لاش کو ہاتھ میں پکڑا ہوتا ہے، اور اس کو پکڑ کے وہ پانی میں سے باہر آ رہا ہوتا ہے، دیکھتے دیکھتے وہ غائب ہو جاتا ہے۔ پھر کچھ لوگ یہ کہتے تھے کہ
وہاں پہ جلے منہ والے لوگ نظر آتے تھے، یعنی کہ وہ اس قدر خوفناک ہوتے تھے کہ ان کو دیکھ کر انسان ایک سیکنڈ بھی زندہ نہیں رہ سکتا۔ اس آئی لینڈ پہ وہ جو ہاسپٹل بنا تھا، وہاں کے جو لوگ تھے وہ تو پہلے ہی مینٹل تھے، لیکن جب ان کو یہ چیزیں نظر آتی تھی تو وہ چیختے تھے بہت زیادہ۔ ڈاکٹر سمجھتے تھے کہ ان کی دماغی حالت بہت خراب ہے، شاید ادھر منفی قوت بہت زیادہ ہے، یعنی کہ وہاں پہ لوگوں کو جلایا گیا تھا۔ جب کسی جگہ پر ایسی غلط ایکٹیویٹیز ہوں تو وہاں پہ بہت زیادہ منفی قوتیں جنم لینے لگ جاتی ہیں۔ انہوں نے یہ چیز سمجھی تو لیکن ان کی یہ بھی چیز غلط ثابت ہوئی۔ انہوں نے پھر اس طرح کیا کہ ڈاکٹرز جو تھے وہاں کے، ان کے ساتھ رات کے ٹائم عجیب واقعات شروع ہو گئے۔ وہ ڈاکٹرز یہ بتاتے تھے کہ وہاں پہ ہم رات کے ٹائم مختلف چیزوں کو دیکھتے ہیں، بہت بلند قد کے لوگ ہیں جن کی بازو بہت زیادہ لمبی ہوتی ہیں، اور وہ پانی میں سے چلتے ہوئے بالکل ایسے ہاسپٹل کے قریب آتے ہیں اور غائب ہو جاتے ہیں۔ جب انہوں نے سی سی ٹی وی فوٹیج میں دیکھا کہ ایک شخص تھا، یعنی جس کی دماغی حالت خراب تھی، وہ بہت زیادہ شور مچاتا تھا، اس کو ہوا میں باقاعدہ اس کی ٹانگوں کو کسی چیز نے اٹھایا ہوا تھا اور اٹھا کر زمین پہ پھینک رہا تھا، کوئی پٹک پٹک کے زمین پہ پھینک رہا تھا۔ مختلف سی سی ٹی وی فوٹیج کو دیکھا گیا، یعنی کہ زور زور سے دروازوں کو کھولتا تھا، بہت زور زور سے، اور ساری رات ہاسپٹل کے جو دروازے تھے وہ زور زور سے کھلتے تھے اور بند ہو جاتے تھے، ایسے لگتا تھا کہ کوئی جان کر شرارت کر رہا ہو۔ اس واقعات کے بعد ادھر ایک ڈاکٹر تھی جس کی ڈیتھ ہو گئی تھی، اس کی ڈیتھ کے بعد اس ہاسپٹل کو بھی وہاں سے، اس آئی لینڈ سے ختم کر دیا گیا۔ اس ڈاکٹر کی ڈیتھ کچھ اس طرح ہوئی کہ وہ ڈاکٹر اپنے روم میں تھی رات کے ٹائم، وہ کسی چیز پہ کچھ کام وغیرہ کر رہی تھی، تو اچانک سے اس کے روم میں ایک بہت بھیانک شکل کی عورت اندر آئی۔ دیکھتے دیکھتے وہ جو عورت تھی اس نے اس ڈاکٹر کی گردن توڑ دی، اور اس کے بعد ایک عجیب سا شور ہاسپٹل میں برپا ہو گیا۔ جب بہت زیادہ واقعات نے جنم لیا اور سی سی ٹی وی فوٹیج دیکھی گئیں تو لوگوں نے، وہاں کے انتظامیہ، وہاں کی حکومت نے اس آئی لینڈ سے اس ہاسپٹل کو بھی مسمار کر کے ختم کر دیا۔ وہ ہاسپٹل بھی ادھر نہ چل سکا، اور اس کے بعد آج تک وہ آئی لینڈ سنسان ہے۔ مختلف لوگ جاتے ہیں لیکن وہ گھنٹے سے زیادہ ادھر رک نہیں سکتے کیونکہ وہ جگہ ہی بہت زیادہ عصبی اور خوفناک ہے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ ہم لوگ، لیکن اس آئی لینڈ پہ وہ بتاتے ہیں کہ ابھی ادھر ایسے خوفناک واقعات پیش آتے ہیں لوگوں کے ساتھ، جو لوگ شوق سے اس کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں۔ وہاں پہ اس قدر حبس ہوتی ہے شدید ٹھنڈ میں بھی، جیسے جسم کے اندر وہ گرمی گھس رہی ہو، اور اتنی زیادہ وہاں پہ حبس کی کیفیت ہوتی ہے کہ انسان ادھر آدھے گھنٹے سے زیادہ رک نہیں سکتا۔ تو یہ کہانی تھی سمی کی جو انہوں نے اٹلی سے میرے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ سمی اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے۔ بڑھتے ہیں آج کی دوسری خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ کہانی میرے ساتھ شیئر کی ہے شیخو پورہ سے وہاب نے۔ وہ وہاب کہتے ہیں آج میں آپ کے ساتھ اپنے چاچا ان کو وہ کہتے ہیں، ان کی زندگی کا ایک خوفناک واقعہ شیئر کرنا چاہتا ہوں، ان کے گھر کا خوفناک ایک واقعہ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ وہاب کہتے ہیں ہمارے جو چاچا ہیں وہ بہت زیادہ اسلامی ہیں، یعنی ان کا اللہ پاک کے جو بھی یہ تعلیم ہے، قرآن پاک کی تعلیم ہے، اس کی طرف بہت زیادہ دھیان ہے۔ ان کے بچے بھی اسی طرح، ان کے گھر میں آج کے ٹائم تک ایل ای ڈی ٹی وی وغیرہ کیبل وغیرہ نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کے چاچا اس قدر اسلامی تھے کہ وہ کہتے تھے کہ جنات ہیں، میں اللہ کی اس چیز مخلوق پہ یقین رکھتا ہوں، لیکن یہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے کیونکہ ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں۔ ان کی یہ بات 100% ٹھیک بھی ہے، کیونکہ جو لوگ قرآن پاک پڑھتے ہیں ان کی ایسی چیزیں کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ میرے جو چاچا تھے وہ ایک دن ان کا، وہاب کہتے ہیں کہ ہم اہل تشیع ہیں، اور میرے جو چاچا تھے وہ زواریاں جو ہوتی ہیں ان پر گئے ہوئے تھے، یعنی کہ ایران عراق میں وہ لوگ زیارت کے لیے گئے ہوئے تھے۔ وہاں پہ وہ لوگ چلے گئے، تو جو میرے چچا جب چلے گئے تو پیچھے میرے چچا کی 3 بیٹیاں تھیں، ان کا بیٹا نہیں تھا، تو وہ تینوں بیٹیاں اور ان کی مسز گھر پہ اکیلی تھیں۔ وہ کہتی ہیں کہ آج سے پہلے اس چیز کا ہمیں نہیں علم تھا کہ کچھ ایسا ہے، کیونکہ جو ان کے والد صاحب یعنی وہاں کے جو چچا تھے وہ بہت زیادہ عبادت گزار، ان کا دن اور رات عبادت میں گزرتا تھا، وہ انتہا سے زیادہ عبادت گزار شخص تھے۔ بچیاں بھی عبادت کرتی تھیں، ان کی والدہ بھی عبادت کرتی تھی، لیکن ان جیسی عبادت وہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ نہیں کر سکتے تھے۔ تو رات کے ٹائم ان کے سیڑھیوں سے کسی کے اترنے کی باقاعدہ آواز آتی تھی، اور یوں لگتا تھا کہ اس شخص کے ہاتھ میں، وہ جو بھی انسان ہے اس کے ہاتھ میں ایک سٹک ہے، جیسے جیسے وہ سیڑھیوں سے نیچے اترتا ہے ویسے ویسے وہ سٹک کو بھی نیچے ایسے زمین پر مارتا ہے، اور اتر کر وہ ہم لوگوں کے جو
اسٹور ہے، اسٹور والی سائڈ تک وہ اسٹک کی آواز آتی ہے، پھر غائب ہو جاتی ہے۔ ہم لوگوں نے پہلے دن یہ سمجھا کہ شاید کوئی چور وغیرہ ہو، جیسے لوگوں کو محلے میں پتہ لگ جاتا ہے کہ جو مرد ہے اس گھر کا وہ گھر پہ نہیں ہے، تو لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں جو شیطان لوگ ہوتے ہیں۔ خیر پہلے دن ہوا، ہم لوگوں نے اس کو چور سمجھ کے، صبح میری امی نے وہ میری چچی نے کال کی، جو ان کے ریلیٹیو ادھر رہتے تھے، ان کو کال کی اور ان کو کہا کہ اس طرح ساری رات اس طرح واقعہ ہوتا رہا ہے، تو آج آپ لوگ انہوں نے ان کو بلایا اور آپ ادھر سوئیے گا۔ وہ جو میری چچی تھیں، ان کے ماموں ان کے گھر آ کر رات رک گئے، وہ رات چچا کے روم میں سو گئے۔ چچی اور میری جو ساری کزنیں تھیں وہ اکٹھی ایک ہی روم میں تھی۔ جیسے ہی رات کا ٹائم ہوا تو دوبارہ سیڑھیوں سے پھر اترنے کی آواز آتی تھی، اور وہ آواز اسٹور کے پاس جا کر ختم ہو جاتی تھی۔ میری چچی نے اپنی بیٹیوں سے کہا کہ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر کوئی چور بھی ہے تو وہ سیڑھیوں سے اتر کے اسٹور کے پاس کیوں چلا جاتا ہے؟ اسٹور میں تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے، اگر کسی نے کچھ لینا بھی ہے تو وہ رومز کی طرف آئے، دروازہ نوک کرے۔ یہ جو بھی چیز ہے یہ دروازہ نوک نہیں کرتی۔ میری جو چچی ہیں وہ بہت زیادہ علم رکھتی ہیں، وہ بھی ایک عقل مند ذہین عورت ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ آج ہم لوگ دیکھیں گے کہ آخر چیز کیا ہے۔ جس رات انہوں نے دروازہ کھول کر دیکھنے کی کوشش کی، اس رات اس ٹائم پر کوئی چیز بھی سیڑھیوں سے نیچے نہیں آئی، تو انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید بس جو بھی چیز تھی وہ 2 دن میں ٹل گئی ہے۔ 15 دن کے لیے چچا گئے ہوئے تھے۔ اب جس دن انہوں نے دروازہ کھول کر دیکھا اس دن تو کوئی چیز نہیں تھی، لیکن اس سے نیکسٹ ڈے جب انہوں نے دروازہ نہیں کھولا تو دوبارہ سیڑھیوں سے اسی طرح جیسے کوئی شخص لاٹھی زمین پہ ایسے رکھ کر چلتا ہے، وہ آواز اسٹور تک آ کر غائب ہو جاتی تھی۔ چچی اب بہت زیادہ پریشان تھیں اور یہ سوچ رہی تھی کہ اب ہمیں اس کے متعلق کیا کرنا چاہیے۔ وہ ڈری بھی ہوئی تھی، سہمی بھی ہوئی تھی۔ انہوں نے جب ایک دن یہ کہا کہ وہ جو سیڑھیاں تھیں ان کا ڈرائنگ روم بالکل سیڑھیوں کے قریب تھا، انہوں نے مجبوری کے تحت اپنے ڈرائنگ روم کے دروازے کے اندر ایک باقاعدہ ہول کیا، جس ہول میں سے ہم باقاعدہ دیکھ سکیں واضح کہ کیا چیز اور کیا چیز نہیں ہے۔ انہوں نے جب ہول کیا اور رات وہی ٹائم آیا تو چچی کیا دیکھتی ہیں کہ ایک بزرگ عورت، اور وہ بہت زیادہ جھکی ہوئی ہیں، ان کے ہاتھ میں ایک لاٹھی ہے، وہ سیڑھیوں والی سائڈ سے اس کی اترنے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ تو چچی نے اس ہول سے دیکھا تو وہ عورت چلتی ہوئی باقاعدہ اسٹور والی سائڈ پہ گئی ہے۔ میری اب جو چچی تھیں وہ اس قدر ڈر گئیں، آدھی رات کے ٹائم سیڑھیوں سے کوئی عورت کیسے آ سکتی ہے؟ کوئی مرد ہوتا تو چور مان سکتے ہیں، لیکن ایک بزرگ عورت یہ کیا چوری کرے گی؟ یہ کیا چیز ہے؟ میری چچی کو اب یہ تھوڑا بہت سمجھ میں آیا کہ شاید وہ ایک غیر مرئی مخلوق ہے، اور اس کے جو کپڑے تھے نا، اس کے کپڑوں کا رنگ وہ کہتے ہیں اتنا آتشی تھا کہ اس کے کپڑوں کا کلر رات کے ٹائم آنکھوں میں ڈل رہا تھا۔ اس کے جو جسم میں سے ایسی شعائیں نکل رہی تھی آتشی کلر کے، جلتے ہوئے انگارے کے کلر کے اس نے ڈریس پہنا ہوا تھا اس بزرگ عورت نے۔ تو انہوں نے کہا کہ آج تک ایسے نہیں ہوا، یہ کوئی معاملہ اور ہی ہے۔ انہوں نے اپنے ہسبینڈ کو صبح بتایا یہ ساری بات۔ اب انہوں نے کہا کہ آپ نے اپنے وہاں پہ جو ڈیز ہیں 15 ڈیز وہ آپ نے کمپلیٹ کرنے ہیں، ہم پیچھے سے انشاءاللہ کوئی گھر میں پڑھائی وغیرہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں۔ انہوں نے مولوی صاحب کو مسجد سے بلایا، انہوں نے باقاعدہ بلند آواز میں قرآن پاک کی تلاوت کی۔ تلاوت کرنے کے بعد انہوں نے ان کے جو مشاہدے میں چیز آئی، انہوں نے کہا وہ یہ ہے کہ آپ کے گھر میں ایک چڑیل کا بسیرا ہے، ایک بوڑھی چڑیل کا بسیرا ہے، اور جب وہ آپ کے ہسبینڈ گھر میں نہیں تھے، مرد گھر میں نہیں تھا، وہ جو پڑھائی کرتے ہیں اس کی وجہ سے وہ کنٹرول میں تھی۔ جب سے آپ ادھر آئے ہیں وہ پڑھائی، وہ بہت عبادت گزار شخص ہیں تو وہ چیز کنٹرول میں تھی۔ اب وہ گھر پہ نہیں ہے، آپ اتنی عبادت کرتے نہیں ہیں، جس کی وجہ سے وہ چیز ایکٹیو ہوئی ہے۔ تو آپ لوگ یہ کوشش کریں جب تک وہ گھر پہ نہیں ہے، جیسے وہ عبادت کرتے تھے آپ ویسے ہی عبادت کریں۔ میری چچی نے ٹھیک اسی طرح، جیسے میرے چچا سارا دن تلاوت کرتے تھے قرآن پاک کی، ان کا کام ختم ہونے کے بعد جب بھی ٹائم ہوتا تھا ان کا معمول تھا قرآن پاک کی تلاوت کرنا، انہوں نے اسی طرح کر دیا۔ لیکن ان کی تلاوت کے باوجود وہ جو مخلوق تھی وہ روز رات کو نیچے آ رہی تھی، اور اب نیچے آ کر باقاعدہ انہوں نے بچیوں والا جو روم تھا اس نے دستک دی۔ بچیاں بہت زیادہ ڈر گئی کیونکہ ٹائم وہی تھا اور لاٹھی کی آواز بھی آ رہی تھی، وہ اب ڈرانا چاہ رہی تھی ان کو۔ تو میری چچی نے اپنے ماموں کو ساتھ والے روم میں کال کی اور کہا کہ آپ بلند آواز میں قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دیں تاکہ یہ مرد کی تلاوت سے زیادہ ڈرتی ہیں۔ میرے میری چچی کے جو ماموں ہیں انہوں نے بلند آواز میں قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دی۔ جیسے انہوں نے تلاوت شروع کر دی تو اس کے بعد وہ جو مخلوق تھی اس نے وہ جو نوک کرنے کا سلسلہ تھا وہ رک گیا، اور اس کے بعد انہوں نے یہ چیز دیکھی کہ اب وہ چیز بہت زیادہ تنگ کر رہی تھی، اور تنگ کرنے کے لیے اس نے رات کے ٹائم دروازہ نوک کرنا شروع کر دیا تھا۔ ہم نے نیکسٹ ڈے پھر مولوی صاحب کو بلایا اور بلند آواز میں قرآن پاک کی تلاوت کروائی۔ جس دن مولوی صاحب نے تلاوت کی دوسری دفعہ،
تب وہ چیز اس نے ساری رات ہمیں تنگ نہیں کیا۔ نیکسٹ ڈے مولوی صاحب کسی مشکل میں تھے، وہ کہیں گئے ہوئے تھے شہر سے باہر، وہ ہمارے گھر نہیں آ سکے۔ تو میں کیا دیکھتی ہوں، میری چچی کہتی ہے میں کیا دیکھتی ہوں کہ میں دوپہر کا ٹائم تھا، کھانا بنا کر میں سیڑھیوں سے نیچے آ رہی تھی۔ وہ لوگ اوپر والا پورشن زیادہ یوز کرتے تھے، رات کو سونے کے لیے صرف نیچے آتے تھے۔ تو وہ کہتی ہیں کہ میں کھانا بنا کر نیچے آئی ہوں، تو میں نے سامنے دیکھا کہ میری بیٹی ہے وہ اسکول سے آئی ہے اور وہ سامنے روم میں کھڑی ہے۔ میں نے کہا کہ آج وہ مجھے آ کر ملی نہیں ہے۔ جیسے ہی میں اس کی طرف بڑھنے لگی ہوں تو پیچھے سے ڈور نوک ہوا ہے، بیل ہوئی ہے مین گیٹ کی۔ میں نے پیچھے سے دیکھا تو جیسے میں نے دروازہ کھولا باہر کا تو میری بیٹی باہر سے آ رہی تھی، یعنی وہ ابھی اسکول سے نہیں آئی تھی۔ تو وہ سامنے کیا چیز تھی جو میری بیٹی کے روم میں یونیفارم میں کھڑی ہوئی تھی۔ جیسے میں نے ادھر سے پلٹ کے دیکھا تو وہاں پہ کوئی بھی چیز نہیں تھی۔ ایسے بہت سے واقعات ہم یعنی کہ وہ چیز اس قدر سخت تھی کہ وہ ہم جو خاندان کے گھر کے لوگ تھے، ہم لوگوں کی شکل میں ایک دوسرے کو نظر آنے لگی۔ میری بیٹیوں کو میرے روپ میں نظر آنے لگی تھی وہ چیز، اور بہت زیادہ ڈسٹرب کر رہی تھی ہمیں۔ اللہ اللہ کر کے وہ 15 دن گزرے اور میرے ہسبینڈ جب واپس آئے تو ہم نے ان کو یہ ساری بات بتائی، جس میں ہمارے جو ساتھ والے میرے ہسبینڈ جب زیارتوں سے واپس آئے تو وہ مبارک دینے کے لیے میں نے ان کو بھی یہ بات بتائی۔ تو انہوں نے کہا کہ رات کے ٹائم اکثر جب بھی ہم لوگ لان میں بیٹھے ہوتے ہیں تو ہمیں بھی عجیب سی آواز آتی ہے۔ جب ہم لوگ رات لیٹ 12 بجے وہاں پر بیٹھے تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے کوئی لاٹھی پکڑ کے چل رہا ہو، تو اکثر ہم لوگ پھر اس آواز کی وجہ سے ڈر جاتے ہیں اور اٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ وہ جس عورت نے میری چچی کو یہ بات بتائی، اس نے یہ بھی بتایا کہ میرے ہسبینڈ کہتے ہیں کہ میں اکثر رات کے ٹائم جب جاب سے واپس آتا ہوں، اکثر وہ رات کو لیٹ نائٹ بھی واپس آتے ہیں تو وہ لان کے کارنر پہ ایک عورت، بزرگ عورت کو کھڑے ہوئے دیکھتے ہیں اور دیکھتے دیکھتے وہ غائب ہو جاتی ہے۔ یہ واقعات ہماری پوری گلی میں تھے۔ وہ جو بھی بسیرا تھا اس چڑیل کا، اس کا پوری گلی میں بسیرا تھا باقاعدہ۔ وہ ایک صرف ہمارے گھر تک محدود نہیں تھی، وہ اس کا بسیرا سب گھروں میں تھا۔ تو وہاب کہتے ہیں اس طرح کے واقعات میری چچی کے ہاں شیخو پورہ میں ان کا گھر ہے، ابھی بھی واقعات وہاں پہ ہوتے ہیں ایسے، لیکن چچی لوگ اب لاہور میں شفٹ ہو گئے اور وہ گھر بند پڑا ہوا ہے، وہ لوگ اب ادھر نہیں جاتے۔ یہ ایک سٹوری تھی وہاب کی جو انہوں نے میرے ساتھ شیئر کی شیخو پورہ سے۔ بہت شکریہ وہاب اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے۔ تو بڑھتے ہیں آج کی تیسری خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ ایک چھوٹا سا واقعہ ہے جو میرے ایک نیوز سٹوری لسنر اور سینڈر ہنا نے شیئر کیا۔ ہنا کہتی ہیں کہ میں نے حالیہ دنوں میں آپ کے چینل کو جوائن کیا اور آپ کے چینل کی سٹوریز بہت شوق سے سنتی ہوں۔ بہت شکریہ ہنا۔ تو ہنا کہتی ہیں میں سعودی عربیہ میں رہتی ہوں اور میں آپ کے ساتھ ایک وہاں کے ایک خوفناک مال کے متعلق آپ کو ایک انفارمیشن دینا چاہتی ہوں۔ سعودی عربیہ میں ایک مال ہے، اس مال کا نیم میں مینشن نہیں کروں گی، لیکن وہ جدہ میں بہت مشہور اور بہت بڑا مال ہے۔ اس مال میں کہتے ہیں کہ بہت زیادہ ڈیتھس بھی ہوئی ہیں لڑکیوں کی، بہت زیادہ لڑکیاں وہاں پہ کڈنیپ بھی ہوئی ہیں، لیکن ان کی جو کہ کڈنیپ لڑکی ہوئی تھی ان کی ڈیڈ باڈیز اسی مال کے سب سے اوپر والے پورشن سے ملتی تھیں۔ سب لوگوں کے ڈی این اے ٹیسٹ بھی کروائے گئے، لیکن کسی کے ساتھ بھی وہاں کے جو ورکرز تھے ان کے ساتھ میچ نہیں ہوا۔ پتہ نہیں کن لوگوں نے ان لڑکیوں کی ساتھ جو بھی کیا ان کو مار دیا جان سے۔ وہ مال آج بالکل بند پڑا ہوا ہے جدہ کا۔ وہ اتنا بڑا مال ہے، وہ مربعوں کے اوپر پھیلا ہوا مال ہے، لیکن کہا جاتا ہے کہ رات کے ٹائم اس مالز میں خود بخود آدھی رات کے ٹائم لائٹس آن ہو جاتی ہیں۔ باقاعدہ لگتا ہے کہ وہاں پہ لوگوں کی آمد و رفت ہے۔ وہاں کی انتظامیہ حکومت نے خود اس چیز کو دیکھا ہے کہ وہاں پہ رات کے ٹائم عجیب و غریب واقعات ہوتے ہیں۔ وہاں ایسے لگتا ہے کہ جیسے پوری دنیا آباد ہے، لیکن مال کو خالی کروائے ہوئے، سیل کیے ہوئے کافی عرصہ گزر گیا ہے۔ اس مال کو اس لیے سیل کر دیا گیا تھا کہ وہاں پہ بہت زیادہ لڑکیوں کی ڈیتھ ہو رہی تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے اس مال کو سیل کر دیا، لیکن آج تک ادھر یہی سلسلہ ہے۔ وہاں پہ رات کے ٹائم عجیب و غریب واقعات جنم لیتے ہیں۔ وہاں سے گزرنے والے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بہت زیادہ شور شرابے کی آواز آتی ہے، کبھی وہاں پہ گانوں کی آوازیں آتی ہیں، اور یوں لگتا ہے کہ مال اندر لائٹس چل رہی ہیں اور لوگ اندر موجود ہوں۔ ایسے بہت سے واقعات اس مال کے اندر ہو چکے ہیں۔ وہ جو مال ہے وہ اسیب زدہ ابنڈڈ مال ہو چکا ہے۔ انتہائی خوبصورت ہونے کے باوجود کوئی شخص بھی ادھر نہیں جا سکتا کیونکہ اس مال کو سیل کر دیا گیا ہے۔ یہ ایک سٹوری تھی ہنا کی جو انہوں نے سعودی عربیہ سے میرے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ ہنا اپنی سٹوریز شیئر کرنے کے لیے۔ تو لسنرز یہ تھیں آج کی خوفناک کہانیاں۔ آپ کو کیسی لگی اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا، اور آج کا اچھا میسیج یہ دینا چاہوں گی جتنا ہو سکتا ہے اللہ پاک کو یاد کریں، عبادت کریں، طہارت میں رہیں اور اپنے والدین کی خدمت اور پیار کریں، سب کے ساتھ اخلاق کے ساتھ پیش آئیں۔ جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ لوگ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور اپنی خوفناک کہانیاں بھی آپ میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں میرے ای میل آئی ڈی اور فیس بک آئی ڈی پہ۔ اور
جو لوگ وہاں پہ نہیں شیئر کر سکتے وہ کمنٹ باکس میں بھی اسٹوریز کو شیئر کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ نیلم ویر کو اجازت دیجیے۔ مجھے اور میرے والدین کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور آپ کے تمام اہل خانہ کو اور آپ کے والدین کا اللہ حامی و ناصر ہو۔